الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث کا ایک ٹکڑا عرض کیا تھا، جس ٹکڑے میں دو چیزیں تھی. وہ حدیث کا ٹکڑا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تو دنیا میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے. اس کا جو پہلا جز تھا اس کا تعلق قناعت کے ساتھ تھا، یعنی انسان کو حلال اور جائز طریقے سے جو کچھ مل رہا ہے اس پر صبر اور شکر کر لے، اس کو استعمال کرے تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بنے گا. دوسری چیز اس میں تھی جس کو رضا بالقضا کہتے ہیں، یعنی انسان ہر ہمیشہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہے. تقدیر جو ہے، جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، اس تقدیر پر وہ راضی رہے. یعنی انسان پر جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے، کوئی رنج و علم آئے، اس وقت وہ یہ کہے کہ بھئی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت نے یہ چیز مجھ پر اتاری ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو اس حدیث پاک کا دوسرا جز تھا رضا بالقضا. اس رضا بالقضا کا تعلق صرف مال اور دولت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں ان تمام واقعات میں وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. اسی کو رضا بالقضا کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے 3 عالم بنائے ہیں. ایک عالم ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف خوشی ہی خوشی ہے، آرام ہی آرام ہے، آسائش ہی آسائش ہے. اور ایک عالم اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ جہاں خوشی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، جہاں صرف غم ہی غم، مصیبت ہی مصیبت، جہاں انسان کو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہے، وہ ہے جہنم. اور جہاں خوشی ہی خوشی ہے وہ ہے جنت. اور تیسرا عالم جو ہے اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ عالم ہے دنیا کا. یہاں انسان کو مصیبت بھی ہے، یہاں انسان کو تکلیف بھی ہے، یہاں انسان کو پریشانی بھی ہے. ان تمام تر چیزوں میں انسان ان تکلیف سے کیسے نپٹے گا، انسان پر بیماری آئے اس میں کیسے رہے گا، انسان کو کوئی پریشانی اور مصیبت ہو اس میں کیسے رہے گا، ان تمام چیزوں پر وہ راضی رہے گا. تو اسی کا نام ہے رضا بالقضا، کہ اللہ رب العزت نے جو اس کے حق میں لکھ لیا ہے، جو اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، اسی کا نام ہے رضا بالقضا. یہ چیز جب انسان کے اندر آئے گی تو انسان تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جائے گا. کیونکہ دنیا میں انسان کو رنج و تکلیف ضرور پہنچے گی. انسان رنج و تکلیف پر اظہار رنج کر سکتا ہے، اظہار غم کر سکتا ہے. تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے تو وہ رو سکتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اس بات پر مطمئن ہونا چاہے کہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، اس فیصلے میں میرے لیے خیر ہی خیر ہوگی. اسی کا نام ہے رضا بالقضا. جس انسان کو یہ چیز مل گئی تو گویا کہ وہ تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن گیا. کہ انسان کا دل شکر کرنے والا دل جب بن جائے گا تو وہ تمام تر کائنات میں سب سے زیادہ مالدار بن جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے صاحبزادے اس دنیا سے وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار رنج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن تھا کہ یہ تقدیر میں تھا، اللہ رب العزت کی مشیت ایسی ہی تھی، ضرور بھی ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی اور یہ عین حکمت کے مطابق ہوگا. اسی کو رضا بالقضا کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالی ہم کو جو کچھ عطا کر رہا ہے، ہم سے جو کچھ لے رہا ہے، تو اگرچہ ہماری آنکھ کو لگ رہا ہے کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس میں ضرور بھی ضرور کوئی مصلحت رکھی ہوگی. اس کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے کہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو سوال پیدا ہو سکتا ہے
کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، بظاہر دکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، پھر بھی اس کے باوجود کیسے ہم اس چیز کو قبول کریں، یعنی اس پر کیسے ہم راضی رہے، اس سے کیسے خوش رہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی علم والا ہوتا نہیں ہے دنیا کے اندر. لیکن جب اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا عالم میں ہوں. یہ بات اللہ رب العزت کو اچھی نہ لگی. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ علم کا معاملہ ہے، اور علم کا معاملہ یہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. آپ کو ایسا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا ہے علم میں، کون نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ فرمائے. اس کے لیے ان کو حکم دیا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائے اور ان سے ملاقات کرے. ملاقات کرنے کے بعد جو پورا واقعہ ہے اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت خضر علیہ السلام ملے تو انہوں نے ان پر کچھ پابندیاں عائد کی کہ جب میرے ساتھ چلو تو آپ نے بات نہیں کرنی ہے، میرے ساتھ آتے وقت جو میں کام کروں گا آپ نے اس پر خاموش رہنا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ جیسا آپ کرو گے میں آپ پر اعتراض نہیں کروں گا، سوال نہیں کروں گا. چلتے گئے، آگے چلتے گئے، سفر بڑھتا گیا. جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دریا پار کرنے کی باری آئی، اس وقت جو کشتی انہوں نے لی دریا پار کرنے کے لیے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے جو لکڑی لگی ہوئی تھی اس کو توڑ دیا، اور وہ نئی ہی کشتی تھی، 2 غریب لوگوں کی تھی. تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ کشتی میں نقص پیدا ہو گیا، اس میں نقصان پیدا ہو گیا، اور بظاہر ہم کو دکھ رہا ہے کہ یہ نقصان ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو ایک عجیب چیز کر لی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہ کرنا بلکہ چپ چاپ میرے ساتھ چلتے رہنا، خاموش رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ چپ رہوں گا. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ مجھے جو بھولا ہے اپنا وعدہ اس پر میرا مؤاخذہ نہ کرے. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرا کام مجھ پر مشکل نہ کیجئے. پھر آگے چلتے رہے. ایک بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے تلوار نکالی، اس کو قتل کر دیا. تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور شریعت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرے گا، بے گناہ ہوگا، معصوم بچہ ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت برا کام کیا ہے کہ ایک معصوم بچے کو قتل کیا ہے، ایک معصوم بچے کی جان لی ہے، بہت ہی برا کام آپ نے کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو آپ کو خاموش رہنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خاموش ہی رہوں گا. تھوڑی دیر آگے چلے، پھر وہ دیوار کو سیدھا کرنے کا واقعہ ہے، اس وقت بھی سوال کیا. اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ. تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ظاہراً ہمیں کچھ لگتا ہے، یعنی ہمارے سامنے جو واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات میں ظاہراً ہمیں کچھ لگتا ہے، لیکن اصل جو اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی جو منشا ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. جیسے اسی واقعے میں بظاہر ہمیں لگ رہا تھا کہ کشتی کو توڑ دیا، غریب لوگوں کی کشتی تھی، اس میں نقص پیدا ہو گیا، نقصان پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس کشتی کو اس لیے توڑا کہ آگے چل کر اس کشتی کو اگر ہم لے جاتے اسی طریقے سے تو آگے ڈاکو بیٹھے تھے، وہ نئی کشتیوں کو اٹھا لیتے ہیں، نئی کشتیوں کو ضبط کر لیتے ہیں، اس لیے میں نے اس میں نقص پیدا کر دیا تاکہ ان کو لگے کہ یہ پرانی کشتی ہے. اسی طریقے سے بچے کو قتل کیا
تو وہ بچہ ایسا تھا کہ آئندہ چل کر آگے چل کر وہ بچہ بہت سرکش ہو جاتا اور وہ اپنے والدین کو اور خود کو دین حق سے ہٹا دیتا اور اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا. اس لیے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا اور دیوار کو سیدھا اس لیے کر دیا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا, اگر وہ گر جاتی تو وہ دب جاتا. تو یہ واقعات سب کچھ بتائے, یعنی سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہم پر اگر کوئی مصیبت لائی ہے, کوئی پریشانی ہے, بیماری ہے, رنج ہے, غم ہے, خوشی ہے, غمی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں تمام تر چیزوں میں بظاہراً ہمیں کچھ لگتا ہے لیکن اصل میں باطناً کچھ اور ہوتا ہے کہ اللہ کی کچھ اور حکمت ہوتی ہے, اللہ کچھ اور چاہتے ہیں. لیکن ہم لوگ ظاہر کو دیکھ کر اگر گلے شکوے کرنے لگے, ظاہر کو دیکھ کر اگر ہمارے دل میں صبر نہ ہو سکا, ہمارا دل مختلف قسم کی باتیں کرنے لگا, تو یہی اعتراض ہے رضا بالقضا پہ. لیکن جس انسان کو یہ دل مل گیا کہ وہ رضا بالقضا پہ مطمئن ہے کہ اللہ نے جو مصیبت مجھ پر ڈالی ہے, دیکھو اللہ رب العزت کو یہ بھی اختیار تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا کہ میں نے جتنی بھی چیزیں تمہارے لیے کی ہے, جو بھی کام تم پر لاگو کیے ہیں, تم پر کوئی مصیبت آئے گی, کوئی پریشانی آئے گی, اس میں تم کو رونا نہیں ہے, اس میں تم کو واولے نہیں کرنے ہیں, پریشانی کا اظہار نہیں کرنا ہے. اللہ کو تو یہ بھی قدرت تھی, لیکن اللہ نے اس کے باوجود ہمارے ضعف کی وجہ سے کہا کہ تم رنج کا اظہار بھی کرو, تم دکھ کا اظہار بھی کرو, تم مصیبت کا اظہار بھی کرو, لیکن صرف اتنا کرنا کہ تمہارے دل میں اس تقدیر پر کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو, اس تقدیر کے خلاف تمہارے دل میں کوئی شکوہ نہ ہو. یہ کام کرنا ہے. اگر تم نے ایسا کام کیا, یعنی یہ دونوں چیزیں اگر مل جائے گی, قناعت اور رضا بالقضا, یہ دونوں چیزیں جب آپس میں مل جائے گی تو انسان دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بن جائے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا دوسرا جز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ, تم دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بنو گے. اللہ رب العزت ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.